رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا شام فتح ہوگا پس نکل جائیں گے مدینہ سے برے لوگ، بری قوم اپنے اہل و عیال کے ساتھ سواریوں کو چلاتے ہوئے۔ پھر یمن فتح ہوگا پس نکل جائے گی قوم یعنی مدینہ کے برے لوگ مدینہ سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سواریوں کو چلاتے ہوئے۔ پھر عراق فتح ہوگا پس نکل جائیں گے برے لوگ، بری قوم مدینے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سواریوں کو چلاتے ہوئے، اور مدینہ خیر تھا ان کے لیے اگر وہ غور و فکر کرتے تو انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ اب ناظرین غور کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ شام فتح ہوگا تو لوگ جو برے لوگ ہیں وہ مدینہ سے نکل جائیں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ پھر یمن فتح ہوگا تو لوگ مدینے سے نکلیں گے برے لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ پھر عراق فتح ہوگا تو لوگ مدینے سے نکلیں گے برے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ ناظرین غور تو کریں، کیا ایسا ممکن ہے؟ یعنی کہ اگر مدینے سے مراد یہی بستی ہے جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے سعودی عرب کا جو یثرب ہے، تو ناظرین تصور کریں فتح شام ہو رہا ہے تو لوگ اس مدینے سے کیوں نکلیں گے؟ پھر فتح جو ہے وہ یمن ہو رہا ہے تو لوگ اس مدینے سے کیوں نکلیں گے؟ فتح عراق ہو رہا ہے تو لوگ اس مدینے سے کیوں نکلیں گے؟ ناظرین ذرا غور کریں، کیا اس بات کا جواب کسی کے پاس ہے؟ یعنی کہ زلزلہ امریکہ میں آ رہا ہے اور نقصان پاکستان میں ہو رہا ہے، جنگ شام میں ہو رہی ہے اور لوگ پاکستان میں مر رہے ہیں۔ ناظرین کیا ایسا ممکن ہے؟ زلزلہ آسٹریلیا میں آئے، دنیا کے ایک کونے میں آئے، اور زلزلے سے نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ جی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ناظرین غور تو کریں، اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا ہجرت سے پہلے یثرب کو قریہ کہا، ہجرت کے بعد وہ مدینہ بن گئی، بالکل اسی طرح شام فتح ہوگا تو ناظرین شام فتح کن کے ہاتھوں ہوگا؟ غور تو کریں، کن کے ہاتھوں شام کے فتح ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومنوں کو کہا تھا کہ تم جو ہے وہ شام پر چڑھائی کرو گے تو اسے فتح کر دو گے، یعنی کہ شام فتح سے پہلے، مومنوں کے ہاتھ آنے سے پہلے قریہ ہوگی۔ شام پہلے قریہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں شام قریہ تھا، یمن قریہ تھا، عراق قریہ تھا۔ تو جب مومن اسے فتح کریں گے تو وہاں فطرت قائم ہوگی، یعنی وہ پھر قریہ نہیں رہے گا، شام مدینہ بن جائے گا۔ جب شام مدینہ بنے گا تو مدینے میں یعنی پہ فطرت کے اوپر قائم ہونا آسان تو نہیں ہے۔ جو لوگ خواہشات کی اتباع کرتے ہیں پھر ان کی خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ وہ کیسے سختیوں کا سامنا کرنا پڑیں گے؟ ظاہر ہے پھر تو وہ ان علاقوں کی طرف ہجرت کریں گے جہاں ان کی خواہشات پوری ہوں، جہاں ان کو آسائشیں مل سکیں، ان کو سہولتیں مل سکیں، جہاں وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح یمن فتح ہونے سے پہلے قریہ ہے، ایک خطہ ہے جسے لوگ یمن کے نام سے جانتے ہیں، اس کا لقب، اس کا نام یمن ہے، لیکن اس کا اسم قریہ ہے۔ جب مومنوں کے ہاتھ میں آئے گا تو وہاں فطرت قائم ہو جائے گی، یعنی فطرت میں چھیڑ چھاڑ روک دی جائے گی، تو وہ مدینہ کہلائے گا، مدینہ بن جائے گا۔ جب یمن مدینہ بنے گا تو ظاہر ہے پھر مدینے میں برے لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جن کے اندر رائے برابر بھی نفاق ہو وہ کیسے رہ سکتے ہیں مدینے میں؟ اس طرح ناظرین جب فتح عراق ہوگا تو عراق فتح ہونے سے پہلے قریہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے تو اس کا نام لکشمن ہو، اس کا نام لکشمن ہو، اس کا لقب لکشمن ہو، وہ ایمان لانے سے پہلے مشرک ہے، مشرک کہلائے گا، لیکن جب وہ ایمان لے آئے گا تو پھر وہ مومن کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک بستی، ایک خطہ جب وہ فطرت پر نہیں ہے، وہاں پر اللہ کی مخلوقات میں یعنی فطرت میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تو وہ قریہ کہلائے گی، اس کا اسم قریہ ہے۔ جب وہاں دین قائم ہوگا، وہ فطرت پر ہوگی، وہ فطرت پر خطہ ہوگا تو اسے مدینہ کہا جائے گا۔ اور فطرت پر قائم ہونا کیا آسان ہے؟ ناظرین غور کریں، آج اگر کوئی خطہ فطرت پر قائم ہے، قائم ہو تو وہاں آپ جا کر زندگی گزار سکتے ہیں؟ ذرا غور تو کریں، آپ کو وہاں کیسے زندگی گزارنا پڑے گی؟ ناظرین ذرا غور تو کریں، کیا ان سختیوں کا سامنا آپ کر پائیں گے؟ ظاہر ہے ان سختیوں کا سامنا صرف اور صرف وہی لوگ کر پائیں گے جو خالص اللہ کے غلام ہوں گے۔ ان کو علم ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک رائے برابر بھی شرک نہیں کرنا،
شرک کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں خلق کیا، ہماری ضروریات اسی نے جیسی ضروریات خلق کی ہم ویسے ہی استعمال کریں گے، ویسی ضروریات سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، یعنی کہ کسی اور کی ضروریات کو استعمال نہیں کریں گے، اس کے مقام پر کسی اور کو نہیں لائیں گے۔ تو ناظرین غور کریں، حقیقت ہر لحاظ سے بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اس روایت کو جب آپ پڑھیں، اپنے سامنے رکھیں تو کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فتح شام ہو رہا ہے اور لوگ مدینے سے نکل رہے ہیں جو کہ برے لوگ ہیں، پھر فتح یمن ہو رہا ہے تو مدینے سے برے لوگ نکل رہے ہیں، پھر فتح عراق ہو رہا ہے تو مدینے سے برے نکل رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر مدینہ سے مراد حجاز جسے آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، اس کی بستی یثرب ہے جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے، تو پھر یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی اور نہیں آئے گی۔ بالکل ایسے ہی بات کہ آپ کہیں کہ بھوک مجھے لگی ہے اور کھانا میرے ہمسائے نے کھایا، زلزلہ مشرق میں آیا اور اس زلزلے کی وجہ سے نقصان مغرب میں ہوا، متاثر مغرب کے لوگ ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی لاجواب خبر دی تھی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین مدینہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی کھول کھول کر وضاحت کر دی۔ اس کے علاوہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی مدینہ کی کھول کھول کر ہر لحاظ سے وضاحت کر دی۔ اب حقائق اتنے کھل جانے کے باوجود بھی اگر لوگ اپنی ضد پر قائم رہیں گے، اگر سب کچھ کھل کر سامنے آ جانے کے باوجود بھی وہ اپنی آنکھیں بند کریں گے، وہ اندھے بنے رہیں گے، تو پھر ایسا کرنے والے جان لیں کہ وہ نقصان صرف اور صرف اپنا ہی کریں گے۔ ان قریب انہیں اس کا علم ہو جائے گا، وہ اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ لیں گے۔ وہ وقت بالکل سر پر آ چکا ہے کہ حقیقت ہر لحاظ سے سامنے لے آئی جائے گی۔ وہ وقت جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آیا آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے بندر کی طرح ان مولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، یا پھر آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار غور و فکر کا کہا، بار بار غور و فکر کا کہا۔ جو غور و فکر نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قرادہ بندر قرار دیا۔ اور جو لوگ ماضی میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اس میں غور و فکر کر کے اس غلطی کو دور نہیں کرتے، اسی غلطی کو دوبارہ دہراتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، اس پر ڈٹتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو قرآن میں خنزیر کہا، سور کہا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اللہ کے قانون میں کس مقام پر کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں۔ آپ آنکھیں بند کر کے سور و بندر کی طرح انہی ملاؤں کے پیچھے چلتے ہیں، یا پھر حق کو ہر لحاظ سے کھلنے کے بعد اس کو تسلیم کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کئی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت کے بارے میں کہا تھا، اس وقت دین پر قائم ہونا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ جلتا ہوا انگارہ اپنی مٹھی میں لینا۔ تو ناظرین آج غور کریں کہ کیا اگر آج آپ فطرت پر قائم ہوتے ہیں تو کیا بالکل ایسی ہی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا بالکل آپ کی حالت ایسی ہی نہیں ہوگی جیسے کہ جلتا ہوا انگارہ مٹھی میں جکڑ لیا ہو؟ مدینہ تو حقیقتاً لوہار کی بٹی کی مانند ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا دجال کو اپنا رب بنا چکی ہے تو اس وقت اگر کسی خطے میں اللہ کا دین قائم ہوتا ہے یا قائم ہے جو خطہ فطرت پر ہے، تو وہاں کے رہنے والوں کا انجام بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کو انتہائی سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو قحط کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو آگ و بارود کی بارش کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو بھوک و افلاس کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو طرح طرح کی سختیوں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے وقت میں تو صرف وہی مدینہ میں رہ سکتے ہیں جن میں ایمان ہوگا، جن میں رائے برابر بھی نفاق نہ ہو، کیونکہ وہی صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے جن کے اندر نفاق کی رائے بھی نہ ہوگی۔ مدینے کی یہ سختیاں ہر اس کو باہر نکال لیں گی جس کے اندر رائے برابر بھی نفاق ہوگا۔
ناظرین غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آیا کہ آپ حق پر ہیں یا پھر حق کھل جانے کے باوجود آپ آنکھیں بند کر کے اپنا ہی نقصان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین الحمدللہ ہم نے تفصیل کے ساتھ جان لیا کہ مدینہ سے مراد کیا ہے، یعنی مدینہ عربی میں کسے کہتے ہیں، اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ سے مراد سعودی عرب کی بستی یثرب نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بستی یا خطہ جہاں دین قائم ہو، یعنی جو فطرت پر ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جہاں اللہ کا دین قائم ہوگا، یعنی جو خطہ جو علاقہ فطرت پر ہوگا، تو وہاں ہر شے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے خلق ہوگی، پروان چڑھے گی، وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ یہ سب خامیاں و خرابیاں وہی ہوں گی جہاں دجال ہوگا، یعنی جہاں غیر اللہ ہوگا، جہاں غیر اللہ کی خلق ہوگی۔